السلام علیکم خواتین و حضرات، جاتے سال حسب حال کے آخری شو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. میرا خیال ہے پاکستانی تاریخ کا سب سے مشکل اور غمزدہ سال آج ختم ہو رہا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم یہ اگلا سال شروع کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں غموں سے، دکھوں سے اور مشکلوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کیا کریں اور ہمارے لیے بھی. اور میں وہ لڑکا بھی ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مجھے ایس ایم ایس کیا. کیا یار حد ہو گئی ہے. ویسے یار مذاق کوئی زیادہ ہی نہیں میرے ساتھ لوگ کرنے لگ گئے. کیا کیا تم سے محبت کرتے ہیں یار. حد ہو گئی یار. یہ کون سی محبت ہے؟ ہر بندہ مجھے ایس ایم ایس کر رہا ہے ہیپی نیو ایئر. ایک بیچ میں سے ایس ایم ایس آیا بزرگو ہیپی فیو ایئر. مذاق کی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے. یار یہ تو تمہاری مہربانی ہے نا، مگر اس لڑکے نے تو میرا طرح نکال دیا. اس نے تمہارا آئی ڈی کارڈ دیکھ لیا ہوگا. کیا دیکھا؟ مجھے تو لگتا ہے یہی تھا. ایویں اس نے جان بوجھ کے نیچے لکھ دیا ہے صدیق جلندری فرام سکھر. بری بات ہوتی ہے، ایسے نہیں کرتے. اللہ پاک ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو آنے والا سال ہے یہ ہمارے ملک کے لیے آسانیوں والا سال پیدا کرے. واقعی بہت کٹھن سال تھا. یعنی عوام کی چیخیں نکل گئی اس پورے سال میں. ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی آزمائشیں لگتا تھا یہ پچھلے سال میں گزری. بالکل سر. اور اس نئے سال میں ہم سب کے ریزولوشنز اچھے ہونے چاہیے. ریزولوشن دیکھو نواں لوشن نکلا. چلیں یار یہ کہ ہم نے آئندہ سال کیا کرنا ہے، ہمارے کیا عزائم ہیں، ہمارے کیا اہداف ہیں، وہ مثبت اور بڑے ہونے چاہیے. ہاں سمجھ رہا ہوں میں یار. اور ساتھ ساتھ پچھلے سال پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. تم کیا کھویا کیا پایا کی بات کر رہی ہو؟ میں تو یہ سوچتا رہا ہوں سارا دن کہ میں نے کیا دھویا اور کیا پایا. اور میرا خیال ہے کوئی ناقص رائے میری یہ ہے کہ اگر میں چھوٹے کچھے بھی بیچ میں ڈال لوں نا تو 1,23,647 کپڑا دھویا میں نے. اور پایا کتنا ہے؟ اس میں سے 11 کپڑے کم کر لے. چونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے یہ جلدی تھی تو مجھے کرما والی کہتی ہے جاؤ تم میں خود ہی ڈال دیتی ہوں بڑے. اب خبروں کی طرف آئے عزیز صاحب. یس وائی ناٹ. بسم اللہ کر کے شروع کریں. اچھا جی. اے این پی کے رہنما اسفند یار ولی صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا کس کے سر پر کتنے بال ہیں. شاباش. یہ الیکشن نائیوں نے کروانا. یہ پشتوں کا محاورہ ہے میرے بھائی. جیسے کہا جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں پتہ چل جائے گا. اچھا یار میں اکثر محاورہ غلط استعمال کر دیتا ہوں. یہ کون کتنے پانی میں ہے اس کو بھی میں نے غلط استعمال کر دیا تھا. یہ پچھلی دفعہ جب سیلاب نہیں تھا آیا مجھے میری بیگم نے بتایا کہ بڑی پھوپھو کے پنڈ میں بہت سیلاب آیا ہے، پھوپھو رڑ گئی ہے. اب میں نے ان کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے میں نے فون کیا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بات اس طرح نہیں کرتے. میں کہا پھوپھو سناب کون کتنے پانی میں ہے. پھوپھو کو غصہ چڑھ گیا. اس نے پھپھڑ کا فون پکڑا دیا. بہت بےزتی کی پھپھڑ نے میری. حالانکہ پھپھڑ میرا مجھ سے بڑی محبت فرماتا ہے مگر اس دن تو انہوں نے بڑی محبت فرمائی. لیکن یار اسفند یار ولی خان صاحب نے تو الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے نا. اچھا میں سمجھ گیا ہوں. اس کا مطلب ہے اب بالوں کے سر پہ الیکشن ہوا کریں گے. جس کے سر پہ یہ آدھا وال نکلا ہے وہ جیت گیا. اب تو سارے سیاستدان بیچارے سال پہلے شروع ہو جایا کرے سروں دا تیل چھوٹ میرے سر چ الیکشن آنے والے ہیں کیوں ووٹ کٹانے ہیں میرے. یار ادھر سے تو میرے سارے ووٹ ہی اٹھ گئے ہوئے. اس علاقے میں تو میرا ایک ووٹ بھی نہیں. ادھر میرے تھوڑے تھوڑے ووٹ ہیں. بس جب بھی تمہاری پرجائی سے میری لڑائی ہوتی ہے وہ میرے ووٹ ہی پوٹ دیتی ہے. نہاتا بھی ہوں تو کتنے ووٹ میرے نیچے پڑے ہوتے. تیل لگانا چھوڑ دیا نا ہم لوگوں نے اس لیے ہمارے ووٹ کم ہو رہے. بس اب تو میری دعا ہے کہ میرے مخالف کے سر میں بھی سکری پڑ جائے. انقلاب کی باتیں کرنے والوں کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی.
یہ کیا کہہ دیا میرے مرشد نے؟ یار تمہارے مرشد نے بھی محاورہ بولا ہے. اچھا میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. ہائے 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 ہائے, میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے میرے مرشد نے. نئی بوتل میں پرانی شراب, یہ کیا بات کر دی ہے میرے مرشد نے یار. کیوں؟ یہ تو میرے والی حرکت فرما دی ہے میرے مرشد نے, وہ جو میں نے سلاب والے دن پھوپھی کو فون پہ غلط محاورہ بول دیا تھا. صحیح محاورہ غلط جگہ پہ بول دیا یار مرشد پاک نے بھی. کیوں؟ یار نیو ایئر نائٹ ہے اور شراب کا محاورہ بول رہے ہیں. مرشد خدا کے لیے اتنی بھی طبیعت حلیم نہ کرے. دیکھے تو صحیح, کیا نئی بوتل میں پرانی شراب ضرور کہنا تھا. یہ کہہ دیتے نئے بوٹوں میں پرانی جراب, یا یہ کہہ دیتے نئی وگ میں پرانا خضاب, یا نویں دریا میں پرانا سلاب, یا پھر یہ کہہ دیتے کہ نویں کھاتوں میں پرانا حساب. یہ نہیں ٹھیک کہ نئی بوتل میں پرانی شراب. یہ میڈیا والے بات پکڑ لیتے ہیں مرشد پاک. پی آئی اے کے طیارے سے ٹرک ٹکرا گیا, انجن کا نقصان. شاباش. تو کس نے کہا تھا کہ جہاز سڑکوں سڑکی لے کے جائیں؟ عزیز صاحب جہاز سڑک پہ نہیں تھا تو پھر اور ٹرک کو ڈرا تھا. ہائے 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 ہائے, دیکھو ذرا کیا وقت آ گیا پی آئی اے پہ. جہاز اڑے تو کہاں ٹکرا جاتا ہے, پیدل جا رہا ہو تو ٹرک کا آوائی ہے. ہاں جی, جس طرح پی آئی اے میں انی پڑی ہوئی ہے, پھر پی آئی اے نے تو انی ہونا ہے نا. نو ڈاؤٹ. اب تو میں نے سنا کہ جہاز بیچارے گراج میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تو سک بول رہے ہوتے ہیں. یار بات سنو, میں تو سوچ رہا ہوں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لے. دوجا جہاز کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں نے تو اپنا چھوٹا جہاز ڈائیو میں نوکر کرا دیا. یار بھائی جی اب گھر کا چولہا بھی تو چلانا ہے. اچھا تم اچھے رہے یار, میں نے اپنے پتر کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. ہائے ہائے, 10 مہینے ہو گئے اس کا انجن خراب تھا, انہوں نے پی آئی اے والوں نے دھیان نہیں کیا. وہ اب نشے پہ لگ گیا. اب تو اسے محلے کے بچے چھیڑ رہے ہوتے ہیں جہاز. بھائی میں تمہیں کیا بتاؤں, میری تو اپنی بڑی بری حالت ہے. جتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں گراؤنڈ ہوئے ہوئے, میں تو اڑنا ہی بھول گیا ہوں. پتہ نہیں ایسے اڑتے ہیں یا ایسے اڑتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, میرے تو سارے پنڈے پہ خارش پڑ گئی ہے بھائی جی. شاید ٹوکن والا رنگ کروا دیا مجھے. اب یہ اپنے پیٹ بھرے یا ہمیں ماسٹر پینٹ کرائیں. بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کی پڑی میری کھڑی پوچھل ہوتی تھی, افسروں کے بچوں نے چونٹے لے لے کے میری پوچھل ہی ڈاؤن کر دی. پوچھلیں ڈاؤن ہو گئی ہیں ہماری, ان افسروں کے چونٹے ختم نہیں ہوئے. ہائے ہائے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہاں جی, اب کیا کہتے ہو؟ کیا کہتا ہوں؟ دیکھا کس قسم کے کھاڑے بحال کی ہیں نواز شریف نے جلسے میں. اچھا, یعنی تمہیں پورے جلسے میں ان کی نواز شریف کی پوری تقریر میں صرف ایک اکھاڑوں والا پوائنٹ یاد ہے؟ شروع سے آخر تک مجھے یاد ہے. جو سٹارٹ میں نواز شریف نے کہا نا, یہ گجرانوالا پہلوانوں کا شہر ہے, تھے وڈے وڈے پلوان کھاندے گریاں تے بادام مارن مکی کڈن جان. ہائے 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 ہائے. یار جلسے کی بات کرو تمہیں باداموں اور پلوانوں کی پڑی ہوئی ہے. اور ہمارے گجرانوالے میں ہے گیا مٹی کٹا بادام تے پلوان. خدا کا خوف کرو, اتنا بڑا انڈسٹریل شہر ہے, تمہیں وہاں پہ مٹی کٹا ہی نظر آتا ہے. تو وہ تو میں نے ہمیں یہ میاکن کہا ہے. ویسے تم بات ادھر ادھر نہ کرو یار. یہ بتاؤ جلسہ کیسا تھا؟ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, جلسہ بڑا تھا, بلکہ بہت بڑا تھا, بلکہ کہنا چاہیے بہت ہی بڑا تھا. نو ڈاؤٹ. واقعی یار بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. بلے بلے. اب میرا خیال ہے کہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کے لیے اتنا بڑا یعنی کامیاب جلسہ کرنا ان کے لیے اب ناگزیر تھا, انڈسپینسبل تھا اس سطح کا جلسہ کرنا, کیونکہ یہ جو جلسہ تھا یہ نواز شریف کی سیاست کے لیے ایک طرح سے زندگی موت کا مسئلہ تھا. بہت تیزی کے ساتھ نواز شریف کے ساتھی اور نواز شریف مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے وہ ڈی مورلائز ہوتے جا رہے تھے, خاص طور پر عمران خان کے 2 بڑے جلسوں کے بعد, اور اس سے بھی زیادہ جاوید ہاشمی کے پارٹی کوئٹ کرنے کے بعد بہت تیزی سے ڈی مورلائز ہونے کا سلسلہ جاری تھا. بلکہ لوگ آئے روز انتظار کرتے رہتے تھے کہ اب نون لیگ کے درخت سے کون سی فاختہ اڑ کے جاتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کامیاب جلسہ ہے آج کا گوجرانوالہ کا, اس سے جو اڑان کا سلسلہ تھا وہ کچھ دیر کے لیے ضرور موقوف ہو جائے گا. بہت بڑا اسٹیڈیم ہے گوجرانوالے کا, اور میرا خیال ہے میں نے تو اپنی زندگی میں, چونکہ زندگی میری چونکہ ننی منی ہے,
میں نے اپنی زندگی میں اسٹیڈیم فل پہلی دفعہ دیکھا. نہیں میں نے اپنی زندگی میں خیر بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں اور میرا خیال ہے ہاں میں اپنی بزرگی کو پیش نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی میں نے بڑے جلسے دیکھے ہیں یہ ان بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا. بالکل سر, اور عوام میں بہت زیادہ جوش و جذبہ بھی تھا. ہاں پوری طرح جو کراؤڈ تھا وہ چارجڈ کراؤڈ تھا. ایک یار بابر امان صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. کیوں؟ ابھی تک نون لیگ کے مخالفین کی طرف سے سرکاری مشینری کے استعمال کا الزام نہیں نا. میرا خیال ہے اتنے بڑے جلسے میں یہ اس طرح کے جو اس نوعیت کے الزامات ہیں, سرکاری مشینری, پٹواریوں کا جلسہ, تحصیلداروں کا جلسہ, یہ بالکل بےمانی الزامات ہو جاتے ہیں اتنے بڑے کراؤڈ کے بعد. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک تحریک انصاف کے کامیاب جلسے کے بعد اس کے مخالفین کی زبانیں کنگ ہو گئی تھی, اسی طرح آج نون لیگ کے مخالفین کو بھی کوئی میرا خیال بہانہ یا کوئی جواز جو ہے وہ تراشنا اور تلاشنا بہت مشکل ہے. نہیں, تراشنے والے قیامت کی تراش رکھتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ اس جلسے کا نون لیگ کے لیے ایک اور مثبت پہلو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک نون لیگ دباؤ محسوس کر رہی تھی تحریک انصاف کے آن سلاٹ کا, کہ وہ اس سے یہ توقع کی جا رہی تھی, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید نون لیگ جو ہے وہ اب مزید بے اصولیوں کے راستے پہ چل پڑے گی. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کچھ توقف کر کے اپنے سیاسی لائحہ عمل پر غور کریں اور وہ اس سارے یعنی یہ جلسے کو صرف جلسے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس جلسے سے جو ان کو فوائد مل سکتے ہیں وہ زیادہ بھرپور انداز میں سمیٹنے کی کوشش کریں. وہ اس طرح کہ خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے کے دوران کراچی کے کامیاب جلسے کے بعد, بلکہ کہنا چاہیے لاہور کے کامیاب جلسے کے بعد, تحریک انصاف نے اپنا جو ایک اصولی موقف تھا اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی پیدا کی تھی. اور لوگ برملا یہ بات عمران خان کے بارے میں کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب تحریک انصاف بھی اب اسی طرح کی ایک جماعت ہے جس طرح نون لیگ, کاف لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, تمام کمپرومائزز کیے جا رہے ہیں اور غول کے غول عمران خان کو آ کے جوائن کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ عمران خان کی صفوں میں آ رہے ہیں. تو عمران نے جو فلٹر لگایا ہوا تھا وہ ہٹا دیا ہے. تو اس کی بے اصولی پہ, عمران خان کی بے اصولی پہ بات ہو رہی تھی. نواز شریف ہیز گاٹ دا بریلینٹ چانس, ایک گولڈن چانس کہ نواز شریف صاحب اپنی پالیسی کو مزید اصول پسندی کی طرف لے کے جائیں. یعنی یہ جو ان کو آج اتنا بڑا کراؤڈ ملا ہے اس کو پوزیٹیولی یوٹیلائز کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فرق چند ماہ 2-3 ماہ پہلے تک تھا تحریک انصاف اور مسلم لیگ میں اصول پرستی یا اصول پسندی کے حوالے سے, وہ اس گیپ کو خاصا کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اب تحریک انصاف کا نون لیگ پہ دباؤ نہیں ہوگا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے یار کہ مطلب آج کے بعد نون لیگ جو ہے وہ یکسر طور پر تحریک انصاف کے دباؤ سے آزاد ہو جائے گی. بلکہ آج کے جلسے میں بھی تحریک انصاف کا دباؤ نواز شریف صاحب پر صاف نظر آ رہا تھا. اس جلسے سے پہلے کتنے جلسوں میں نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کا نام لے لے کر اس طرح ذکر کیا ہے, ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہوا میں بلند کیے ہیں. یہ تحریک انصاف کا دباؤ نہیں تو اور کیا تھا. اور مطلب نون لیگ کے جلسے میں بھی آج تحریک انصاف کے جلسے کا رنگ جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا. نہیں تو اگر عمران خان کے جلسے میں مشرف کے بندے چوڑے ہو کے صوفوں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو نواز شریف اپنے پرانے ساتھیوں کے ہاتھ میں نہیں کھڑے کر سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا تو یہ لامحالہ تحریک انصاف کے دباؤ کی وجہ سے کیا گیا. یعنی اب سب کو اپنے اپنے بندوں کو راضی رکھنا ہی پڑے گا. بالکل. اور اس حوالے سے دونوں بڑی بلکہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں, کاف لیگ کا تو خیر آلموسٹ صفایا ہو چکا ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ زیادہ دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے نا. آج پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ اپنے ناراض ساتھی جن کے بارے میں یہ شک کا کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں, ان کو منانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. نون لیگ بھی اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہے. اور نون لیگ کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے اس کامیاب جلسے کے بعد کم از کم نون لیگ کو اپنے ناراض ساتھیوں کو منانے یا دیگر ساتھیوں کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے کوئی بے اصولی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے, بلکہ اس کامیاب کراؤڈ کو اپنی سٹرنتھ بنا لینا چاہیے آئندہ کے لیے. بالکل, بڑا کامیاب جلسہ ہوا. اور ویسے بھی کجرالے میں جلسہ بہت تگڑا ہوتا ہے. اچھا. ہاں چونکہ کجرالے کا جو ایک ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ 3 بندوں کے برابر ہوتا ہے, اس لیے جلسہ زیادہ پھیل جاتا ہے. اور اگر کوئی عقل مند سیاستدان روٹی کے ٹائم کے فوراً بعد جلسہ رکھتے تو پھر جلسہ اور پھیل جاتا ہے. چونکہ ایک ایک بندے میں پھر جب 150 روٹی بھی چلی جاتی ہے تو کراؤڈ تگڑا یار ہنس کیوں رہے ہو تم؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں, تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا. یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
یار مجھے کو کجرا والے کے پلوان سے اس نے پھینٹی پڑوا دینی یہاں سے یار پا جنید یہ جلسے جلوسوں کا یہ جب بھی کہتا ہے نا پا جنید تو اس کا مطلب ہے اس نے کوئی عقل اور دانائی کی بات پوچھنی ہے. میں اس وقت پا جنید کہتا ہوں جب میں نے آپ لوگوں کو کوئی دنائی کی بات بتانی ہوتی ہے. یس تمہارے ہونٹ کانپتے نہیں ہیں جب تم کوئی دانائی اور عقل کی بات منہ سے نکالتے ہو؟ تو یہ بات نکالنی ہے یا میں نے کوئی آنکھ سے سریا ڈینگا کرنا ہے جو ہونٹ کانپنے لگ جائے میرے. یار میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جلسے جلوسوں کی خبریں اور حلالہ تو ہوئی ہے ٹاک شوز میں بھی اور خبروں میں بھی اور ہر طرف روڑا پڑا ہوا ہے. تم دیکھو وہ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ عوام غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس قدر یار ظلم ہے. دیکھو مہنگائی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, آج پھر پٹرول مہنگا کر دیے یار. لیکن آج تو اس حوالے سے سننے میں آ رہا ہے نا کہ پریزیڈنٹ نے روک دیا ہے قیمتوں میں اضافے پر عمل درآمد کے حوالے سے, لیکن بہرحال یہ سلسلہ تو چل رہا ہے, ہر مہینے اضافہ. اور یار سچی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 15-20 دن تم اٹھا کے دیکھ لو, اپنی یادداشت کو ذرا پیچھے لے جاؤ, تو یہ قیمتوں میں اضافے کی خبریں جو ہیں بالکل اپنی خبریت کھو چکی ہیں. یعنی ہر دوسرے تیسرے دن یہ خبریں پڑھنے یا سننے کو ملتی ہیں کہ جناب ایل پی جی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ, سی این جی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ, پیٹرول ڈیزل میں اتنا اضافہ, آٹے کی قیمت میں اضافہ. تو بالکل میں تو یعنی اب غور کرو کہ یار جو لوگ بیچارے 2 وقت کی جن کے لیے روٹی پوری کرنی مشکل ہے, اور ہم لا تعلق بھی ہوتے جا رہے ہیں. سچی بات بتاؤں, جو سی این جی استعمال کرتا ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں پر پریشان نہیں ہوتا, جو پیٹرول کی گاڑی استعمال کرتا ہے وہ سی این جی پر سویا رہتا ہے. ہائے 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 ہائے, تم یقین کرو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, پٹرول دیکھو یار کہاں پہنچ گیا. اب میں اپنے سکوٹر کو کک مارتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میرے دل پہ کک بجی. ہر طرف سے بری خبریں, ہر طرف سے بری خبریں. آج صرف ایک خوشی کی خبر میں نے سنی ہے, وہ جلسے میں نواز شریف کے, انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اور تقسیم کر رہے ہیں. یار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں خوشی کی خبر والی کیا بات ہے. لیپ ٹاپ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, یہ جو تمہارے پاس پڑا ہوا ہے اسے لیپ ٹاپ کہتے ہیں. ہاں, اور یہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بڑی ایک اہم چیز ہے. اس کے تقسیم کرنے سے ایجوکیشن پھیلے گی. اور یہ 3 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم ہونے سے پنجاب میں انقلاب آ جائے گا تعلیم کے شعبے میں. ڈیفینیٹ, مگر یہ تم تنزیہ کہہ رہے ہیں. تنزیہ نہیں کہہ رہا یار, میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ جتنی بھی سکیمز ہیں, پروگرامز ہیں, کوئی بھی ہوں, یہ سستی روٹی سکیم ہو یا یہ آشیانہ سکیم ہو, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, یا کوئی بھی یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے, سندھ حکومت کے, پنجاب حکومت کے, پختونخوا حکومت کے جتنے بھی پروگرام اور سکیمز ہیں, ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یعنی صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے, ذاتی تشہیر حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کا کبھی بھی جو مقصد ہے وہ عوامی فلاح و بہبود نہیں ہوتی. جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ ان سکیمز پر اڑانے کی بجائے اگر آپ اپنی گورننس بہتر کرنے پر خرچ کریں یا اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنے پر خرچ کریں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. ابھی گھر میں بیٹھ کے چند دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ جلسوں کی چہل پہل ہے اور ووٹ دینے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے. یار یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے, چہل پہل ہے. پہل پہلے ہونی چاہیے, چہل بعد میں ہونی چاہیے. اچھا بات سنو, پہل چہل ہے. چلے پہل چہل ہے آپ کے لیے عزیز صاحب. تو ووٹ دینے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, تو ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ پارٹی کو دینا چاہیے یا پارٹی کے فرد کو دینا چاہیے؟ مطلب کنفیوژن یہاں پہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پارٹی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے, تو اس میں جو کچھ افراد ہیں ان کی وجہ سے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ووٹ نہیں یہاں پہ دینا. اور اگر کوئی فرد واحد اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب کچھ کر لے گا ہمارے ملک کے لیے, تو اس کی پارٹی بالکل فارغ سی لگ رہی ہوتی ہے. جواب بالکل سیدھا سا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں, یار اس نے سوال مجھ سے کیا ہے, اس نے سوال مجھ سے کیا, آپ سے آپ ہی جواب دیں. مگر بہت سیریس جواب کا متقاضی ہے یہ سوال. جواب دوں گا, میں لوڈیاں ڈالوں گا. بات سیدھی سی ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں اچھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں بتاتا ہوں, ایک جمہوری معاشرے میں ووٹ سیاسی جماعت کو دیا جاتا ہے, افراد کو نہیں دیا جاتا. یہ جمہوری معاشرہ ہے ہی نہیں, تم میری بات ہی نہیں سن رہے. کیوں؟ جمہوریت اسے کہتے ہیں. جمہوریت اسے کہتے ہیں کہ اس نے مجھ سے سوال کیا, میں جواب دے رہا ہوں. تو ایک اس کی تصحیح بھی ہونی چاہیے. اگر یہ بات وہ مجھ سے پوچھتی تو اس کو کریکٹ آنسر میسر آیا. اس نے جو بھی کیا اس نے مجھ سے پوچھا, میں نے جواب دے دیا. تم سے اس نے پوچھا ہی نہیں ہے. اوکے, میں جمہوریت کا حصہ ہوں اس لیے آپ جواب دیں. ہاں میں نے جواب دے دیے.
کیا کہ ایک جمہوری معاشرے میں ووٹ کا فیصلہ فرد کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، سیاسی جماعت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں اگر یہ آپ مجھ سے پوچھتی تو آپ کو یہ غلط جواب نہ ملتا. مطلب ان کا جواب تم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو کہ غلط؟ تم اپنی دلیل دو، تم یہ لیکن مجھے فیصلہ غلط تو کرنے نہیں والے قرار کون دو. ہوتے ہو کہ پارٹی کو آپ ووٹ دیں؟ تمہاری اپنی رائے ہو سکتی ہے، میری اپنی رائے ہے. پارٹی کو کیسے ووٹ دے دیں؟ آپ اس فرد کو ووٹ دیں جو آپ کو آپ کے محلے میں کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، آپ اس کے قریب ہیں. سیدھی سی میری بات سن لو. تم بجائے یہ کہ تم اپنے لایانی قسم کے دلائل دو، سیدھی بات یہ ہے کہ اگر تم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہو، اگر تم ووٹ کا حق استعمال کرتے ہو تو وہ سیاسی جماعت کے لیے کرنا چاہیے. اگر تم کوئی بھی دلیل دینا چاہتے ہو نا تو وہ کسی غیر جماعتی انتخابات میں تو ہو سکتی ہے، اور غیر جماعتی انتخابات کی سزا جو ہے وہ قوم بھگت چکی ہے. 85 کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے، آج وہی گریں جو ہیں اب یعنی ہاتھوں سے دی ہوئی گریں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. یہ دانتوں سے جو گریں کھولنی پڑ رہی ہیں، یہ سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں ان جماعتوں کے نہیں ادھر جمہوری الیکشن نہیں ہوئے. کیا ہوا؟ اس کا صلہ کیا ملا ہے؟ دیکھو ایک ایک کر میں پہلے میری بات سن لیں. میں سن رہا ہوں. اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک آدمی جو آپ کے علاقے میں کھڑا ہے، آپ اس کا کردار دیکھ کے تو اس کو ووٹ دیں. پارٹی پوری کا کردار تو آپ کے سامنے نہیں. میری بات سنو. یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص جس کو آپ دیکھ کے اپنے ووٹ کا فیصلہ کر رہے ہو وہ باکردار ہو، لیکن اس نے اس دریا نے جس سمندر میں گرنا ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. جس سیاسی جماعت کا اس شخص نے حصہ بننا ہے اس کو بھی تولنا، ناپنا، جانچنا ضروری ہے. یار وہ دریا جدھر مری جائے، جو نہر آپ کے دروازے سے گزر رہی ہے، آپ کو تو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے فائدہ دے گی. آپ میری بات سنو. ووٹ کا فیصلہ ہمیشہ منشور کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، دستور کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے، کسی ایک شخص کے کردار کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا. ایک سیاسی جماعت کا اگر منشور اچھا ہے تو لا محالہ اس نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے وہ بھی اچھے ہی ہونے چاہیے. سیدھی بات ہے. یار پارٹی کے منشور جو ہیں وہ تو ملکوں کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو اس سے کیا وہ بناتے رہیں؟ آپ تو اس کو ووٹ دیں جس نے آپ کے علاقے کا ڈائریکٹ کام کرنا ہے. آپ کے کام جس بندے نے آنا ہے آپ اس کا کردار دیکھیں. کیا کام آنا ہے 37,000 کام ہوتے ہیں. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایماندار ہے. اگر مجھ پہ کوئی غلط پولیس ایکشن ہوتا ہے تو یہ کیا ایمانداری کے ساتھ مجھے وہاں سے ریلیکسیشن دلائے گا؟ اگر آپ کا کاکا لیک ہے اور اس کو ہیڈ ماسٹر داخلہ نہیں دے رہا تو کیا یہ بندہ آپ کے ساتھ چل کے تو اگلی دلیل یہ ہے کہ آپ کے محلے کی نالیوں اور سڑکیں بنوانے کے قابل ہے یا نہیں؟ اور بھائی یہ سارے کام ایم این اے ایم پی ایس کے نہیں ہوتے. کئی بار نالیاں اور گٹر آگے بڑی پھپھو نے پنڈ سے بنوانے ہوتے ہیں. اور یار یہ بلدیاتی اداروں کے کام ہوتے ہیں. تو مجھے یہ خیر نہیں پتا بلدیاتی ادارے کا کیا کام ہے اور بڑے بھائیوں کے کیا کام ہے. مجھے تو یہ پتا کہ جو آپ کے کام آنا ہے بندہ، آپ اس کا کردار دیکھ کے اسے ووٹ دیں اور نعرے لگائیں. میری بات سنو. ایسی نعرے بازی نہ شروع کر دو. بات سیدھی ہے کہ دیکھو اگر کسی فرد کو ووٹ دیتے ہو اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کے دیتے ہو کہ جناب یہ زراعت کے شعبے پر اس کو بڑی ماسٹری حاصل ہے، بڑی گرفت ہے. ہو سکتا ہے اس کو زراعت کے شعبے کا پتا ہو، اس کو خارجہ امور کا بالکل نہ پتا ہو، اس کو دوسرے شعبہ زندگی کے بارے میں کوئی علم نہ رکھتا ہو وہ شخص. لیکن جب آپ ایک سیاسی جماعت پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہو، اس کا مطلب ہے سیاسی جماعت کی چھتری کے نیچے تمام ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں. ان کے پاس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے ایک منشور ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے. تو وہ جو بندہ ایک فرد ہے جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی منشور دستور ہوگا ہی. اپنا ذاتی کیوں اپنے علاقے کا ہوگا؟ اور بھائی اپنے علاقے کو ووٹ نہیں دینا ہوتا یار، اپنے علاقے کو ووٹ دینا ہوتا ہے. تمہاری مات تو نہیں ماری گئی ہوئی؟ تمہاری مات ماری گئی ہے. ووٹ اپنے علاقے میں دے کے کیا میں اسلام آباد کی سوچوں؟ ادھر کونسل کے ہاں بالکل اسلام آباد کا سوچو بیٹھ کے، ملک کا سوچو، اسلام آباد کا سوچو، ملک کا سوچو بیٹھ کے. اپنے بیٹے کو بھرتی کرانے کا نہ سوچو، گلیاں اور نالیاں بنانے کا نہ سوچو. اور میں کو بیٹے کو نجائز بھرتی نہیں کرا رہا کہ وہ بچہ نلائق ہے تو اس کو بھرتی بے شک اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے. اچھا ایک منٹ، اگر تم اس سسٹم کے حق میں ووٹ دو کہ بچوں کو خود بخود لڑکوں کو ملازمت مل سکے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے ایک شخص کو دو. اس سسٹم کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرو. یعنی میں پارٹی کو دیکھ کے اپنے علاقے کے بندے کو ووٹ دے دوں، وہ آگے جا کے پارٹی بدل لے اور میری ادھر ساری کیتی کتری خوں میں پڑ جائے. یہ تمہاری کیا عجیب منطق ہے؟ تم اس سیاسی جماعت کو ووٹ دو جس نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہوئے ہیں جو لوٹے نہیں بنتے، جو مطلب اپنے موقف پر ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں. جانے دو خدا کے واسطے، کس پارٹی کے بندے نہیں لوٹے بن رہے ہیں؟ اس وقت تو حلال ہوئی ہے.
اس صورتحال میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ لوٹا نہیں بنے گا؟ نہیں، بالکل بے شمار لوگ ہیں اس طرح کے جو اپنے موقف پہ قائم ہیں، اپنی جماعتوں کے اندر رہ کر اپنے اختلاف کا، اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں اور وہیں پر قائم رہتے ہیں. اور یار ایک دن پہلے تقریر کر رہے ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے حق میں، اگلے دن آپ اٹھ کے اخبار دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے بھائی وہ کل جو جوش و خروش سے تقریر کر رہا تھا وہ پارٹی بدل چکا. یار یہ تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے. مطلب اگر تم نے کسی باصول سیاسی جماعت کو ووٹ دیا ہوتا ہے تو اس میں ان کارکنان کی، ان رہنماؤں کی، ان ایم این ایز کی، ان ایم پی ایس کی کوئی کمی نہیں ہوتی جن کے بارے میں انسان پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے کہ زمانہ موترف ہے ہماری استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی، نہ ہم نے قافلہ بدلا، راہ الفت میں ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے، نہ ہم نے رہنما بدلا. گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. تم یہ بات مخالف سے نہ گھبرایا کاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ میں نے کیا شعر پڑھا ہے؟ تم کیا فضول تم باتیں نے کر کیوں رہے ہیں؟ پڑھے ہیں شعر؟ پھر میں نہ پڑھوں؟ میں نے تو موقع محل کی مناسبت سے شعر پڑھے ہیں، تم نے بے تکی قسم کے شعر پڑھ دیے. میں نے بھی موقع مناسبت کے ساتھ ہی پڑھے ہیں، میں نے کو بے تکے نہیں پڑھے. یہ دیکھو تم، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، یہ تحریک انصاف کا اس وقت حالت ہے. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اور سارے جا رہے ہیں دیکھ لو. اسی شعر کے تحت ہی جا رہے ہیں کہ جدھر بہار نظر آتی ہے ادھر کو دوڑ لگا دیتے ہیں. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اب میں نے شعر جوڑ لیا نا سچویشن کے ساتھ تو گھبرا کے بریک لے گیا. ناظرین 2011 کی آخری ساعتوں میں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہم نے معصوم عوامی نمائندے فیکے کو. چلو چلو، میں معصوم ہوں؟ نہیں معصوم نہیں ہو تم، میں بڑا تیز ہوں. اچھا ہاں، جب ٹی وی کے اوپر آپ کا یہ پروگرام لگتا ہے نا تو جب یہ والی کہتی ہے نا کہ وہ خبراں سنا کے ایک ہجری نے یہ کہا تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں کہ اب یہ وہ جو عزیزی بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کرے گا ہائے. اچھا ہاں، سارے انچلا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پتا چل جاتا ہے. پھر جب وہ سناتی ہے نا، کہتی ہے کہ چلو عزیزی مخبر نامہ، تو میں کہتا ہوں یہ سانپ نکالے گا ڈھیش. بڑے تیز ہو یار. اماں بھی کہتی ہے کہ دیکھو کتنا تیز ہے، اس کو سارا یاد ہو گیا. تم حسبیال دیکھتے ہو باقاعدگی سے؟ ہاں. اچھا کیا چیز اچھی لگتی ہے حسبیال میں؟ جب عزیزی کی اور آپ کی لڑائی ہوتی ہے نا مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. ایک دفعہ عزیزی کہہ رہا تھا نا اگر ادھر ایٹ ہوتی تو میں نے مار دینا تھا. میں ایٹ پہ دیکھ کے تو ایٹ کے اوپر بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہا تھا. میں نے فٹاٹ نیچے سے ایٹ نکال کے عزیزی کو پکڑائی، اس نے پکڑی ہوئی نہیں. اچھا یار یہ چھوڑو، بتاؤ کہ پچھلا سال کیسا گزرا؟ 2011 کیسا گزرا؟ گزر گیا. ہاں 2011 ابھی میرا خیال 5 منٹ بعد ختم ہو جائے گا. وہ ملک صاحب کا پتر کہہ رہا تھا، کہتا میری گڈی کو چکا لگا دو، جلدی سے بند ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی. کہہ رہا میں نے نیو ایئر پارٹی پہ جانا ہے. نیو ایئر پارٹی پہ؟ ہاں. کہتا تھا، میں نے کہا یہ کدھر ہوئی ہے پارٹی؟ کہتا سال ختم ہو گیا نا تو اس کی خوشی میں ادھر ہلا گلا کرنا ہم نے دوستوں. دوست اکٹھے ہو کے خوشی مناتے ہیں. لو جی چلو، ایک چیز ہی ختم ہو گئی ہے تو خوشیاں کس بات کی؟ نہیں نیا سال بھی تو آتا ہے نا. لو جی دیکھو ذرا، جو چیز کا پتہ ہی نہیں ابھی آئی ہوئی نہیں تو خوشیاں کس بات کی؟ تو وہ آئے ہی نہ تو خوشیاں بھی چاہیے رہ جائیں. ایک باری ابے نے کہہ دیا گھر میں کہ میں اگلے مہینے سائیکل لے لوں گا. سارا مہینہ میں خوشیاں مناتا رہتا، لے ہوئی کوئی نہیں. تو پتہ ہوتا ہے کوئی کیا چیز جانی ہوئی ہے. اچھا فیکے یہ بتاؤ کہ پچھلے سال تمہیں سب سے بڑی خوشی کون سی ملی؟ پورے سال میں تمہاری سب سے بڑی خوشی کون سی تھی؟
جیکٹ لی تھی لنڈے سے, اچھا, اس کی جیب میں سے ایک نوٹ نکل آیا. مجھے ملک صاحب نے بتایا یہ $10 کا نوٹ ہے. اچھا, ہاں, پھر انہوں نے مجھے $500 دیا تھا. کہتے ہیں یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. اچھا, ہاں, پھر میں نے جا کے 500 کی اور جیکٹیں لے لی 2. اچھا, اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلی. پھر میں نے 2-3 دن ادھر کھڑے ہو کے بیچ دی تھی. اچھا, 400 کی بکی, $100 نقصان ہو گیا. تو بری خبر کون سی تھی؟ $100 نقصان ہو گیا, یہ تھوڑی بری خبر ہے. بزنس ہوتا ہے کوئی چیز خرید کے بیچنا. بالکل بالکل. مجھے ابا کہتا تھا کہ یہ لوگ لنڈے کے کپڑے بیچتے ہیں نا, ان کو بڑا ہوتا ہے نفع. اچھا, یس. تو فیکے وہ جیکٹ پہنی نہیں ہوئی تم نے؟ وہ ابا پہن کے گیا ہے سمڑیال. کیوں, خیریت؟ اس کی تائی فوت ہو گئی ہے بیچارے. او, تو تم نہیں گئے؟ تو فوت اس کی تائی ہوئی ہے, میں جاؤں. میری تائی فوت ہوئے گی تو میں بھی جاؤں گا. ایسے نہیں کہتے, جاتے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو ایسے کہتے تھوڑا ہے, تو فوت نہیں ہوتے. اچھا فیکے, یہ بتاؤ اگلے سال کے لیے کیا سوچا تم نے؟ شیڈیول. ہاں, شیڈیول. ملک صاحب کہہ رہے تھے ادھر اپنے پتروں کو بیٹھ کے کہ اگلے سال کا شیڈول بناؤ, تو تم نے کیا کرنا ہے. تو میں گھر گیا تو آگے امی اور ابا لڑ رہے تھے دونوں. میں نے کہا ابا لڑتا ہی نہیں, اگلے سال کا شیڈول بنا. تو ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پہ گیا, کہتا کھلو جا تیرے شیڈول تو میں صحیح کروں. تو بڑا ماریا اس نے مجھے. پھر اماں میں رونے بھی لگ گیا تھا. اماں پھر مجھے کہتی ہے پتر تو نہ رو, اگلا سال تمہارا بہت اچھا ہوئے گا, میں تمہارے لیے بڑی دعا کر رہی ہوں. میں نے کہا اماں 52 سال تمہاری عمر ہے, تو 52 سال سے تم اپنے لیے دعائیں کر رہی ہو, تو تم تو روز ہی رو ہی رہی ہوتی ہو, تو تمہاری دعاؤں کا میرا کیا بنے گا. تو آگے سے اماں کہتی ہے کہ نہیں پتر, ماما اپنے لیے دعا کرے نا تو وہ پاویں نہ لگے, مگر جب ماما اولاد کے لیے دعا کرتی ہے نا تو وہ ضرور لگتی ہیں. ہاں, اماں نے مجھے کہا ہے, کہتی ہے اگلا سال تیرا بڑا خوشیوں والا ہوئے گا. میں نے کہا اماں تمہیں بھی خوشیاں ملی ہوئی ہیں؟ پھر کہتی ہے ہاں مجھے 2 خوشیاں ملی ہیں زندگی میں. کون کون سی؟ کہتی ہے ایک تو ایک ننی. میں نے کہا ماں تو بھی چلی ہے خوشی ہے. تو کہتی ہے میرے بڑے بھرا کے اولاد نہیں ہے, انہوں پوچھا. بالکل. میں کہا تو جو دس دیتا ہوں, میں $75 لا کے ماں کو لو پوچھتا ہوں. میں نے ایک اور بات بھی کی تھی اماں کو. کون سی؟ میں نے کہا اماں جو تمہارا ابے کے ساتھ بیاہ ہوا تھا اس وقت نہیں تھی تجھے خوشی ملی. تو آگے سے مجھے پکا مار کے ہنسنے لگی, کہتی ہے چل پوٹے پہلا. بڑا تیز ہے یہ. تو پھر شروع میں مجھے مچوم کیوں آکھیا چھ بابا غلطی ہو گئی تھی. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری آئندہ سال کے لیے دعا کیا ہے؟ اگلے سال میں نے دعا مانگی ہے یا اللہ پاک جی ہمارے ساریوں کی خیر ہو جائے, بجلی بھی آ جائے, گیس بھی آ جائے, جہاں میں کام کرتا ہوں فیکٹری بھی چل جائے, اور سب کو اللہ پاک جی خوشیاں دے دو,
ہمارے ملک میں سکون ہی ہو جائے, سارے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, اور ہمارے ملک میں اب بم دھماکے کبھی بھی نہ ہو. وہ جب آتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر بم دھماکہ, میرا رونا نکل جاتا ہے. ناظرین, یہ تھی فقہ کی معصوم باتیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل 2012 کے پہلے شو کے ساتھ. خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.